ذکر کریں گی کولمبیا کے شہر بکارامنگا میں منعقد ہونے والی 56ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ کا، جس میں دنیا کے 90 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ ہر ملک کی جانب سے زیادہ 5 طلبہ پر مشتمل ٹیم نے نظریاتی اور تجرباتی فزکس کے نہایت مشکل امتحانات میں پارٹیسپیٹ کیا۔ پاکستان کی قومی ٹیم نے اس عالمی مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر 5 بین الاقوامی اعزازات اپنے نام کیے۔ دانیال شہزاد حمید، علی حمدان علوی اور ذوالفقار علی نے برانز میڈلز حاصل کیے، جبکہ عبداللہ اعجاز اور حضا محمود برق نے آنریبل مینشنز اپنے نام کی۔ ان نوجوانوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی طلباء عالمی سطح پر کسی سے کم نہیں ہیں، اور اگر انہیں مناسب رہنمائی اور مواقع فراہم کیے جائیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے مقابلے میں ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 پارٹیسپینٹس موجود ہیں، علی حمدان اور دانیال شہزاد۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ آپ دونوں کو پہلے تو مبارکباد، آپ میڈلز جیت کر آئے ہیں۔ یہ بتائیے گا، علی سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اولمپیاڈ ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، بتائیے گا کہ اولمپیاڈ کن کے درمیان ہوتا ہے، فزکس کے حوالے سے کیا کچھ دیکھنے کو ملا آپ کو وہاں پر؟ جی، یہ ایک اولمپیاڈ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہ اس کا پیٹرن سملر ہوتا ہے اولمپکس کی طرح، لیکن جس طرح اولمپکس میں ہر ایک کھیل کے لیے ہر کنٹری اپنا ایک نمائندہ بھیجتا ہے، اس طرح اولمپیاڈ میں ہائی اسکول لیول پر ہر کنٹری اپنے 4 سے 6 بچے بھیجتا ہے، اور ہمارے انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں 5 بچے پاکستان سے سلیکٹ ہو کے باہر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں 90+ کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں سے ہر کنٹری کے بیسٹ 5 اسٹوڈنٹس نے کمپیٹ کیا، اور انہی کے پوائنٹس اور اسکور کی بیس پہ ان کو میڈلز ایوارڈ کیے گئے۔ رائٹ، اچھا دانیال، آپ بتائیے کہ یہ جو اعزازات آپ لوگوں کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں، کس طرح کے یہ چیلنجنگ تھے، کتنے چیلنجنگ تھے، اور کس نوعیت کے تھے یہ؟ جی، یہ ہمارے جو ایگزامز ہوتے ہیں، یہ ان کا سلیبس کافی ہمارے بورڈز اور ایف ایس سیز وغیرہ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص ڈومین نہیں ہوتی، یہ ہائی اسکول سے لے کر ماسٹرز لیول تک جا سکتے ہیں، اور کافی چیلنجنگ ہوتے ہیں پرابلمس، موسٹلی ریئل لائف بیسڈ۔ کسی پرابلم کے اوپر آپ کو کسی ایشو کے اوپر آپ کے اوپر پرابلم آ جاتی ہے، اس کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ میں بھی اور تھیوریٹیکل ایگزام میں بھی ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں، اور اس میں اس کی ڈیفیکلٹی موسٹلی پرابلم سالونگ اور آپ کی نالج دونوں کو ٹیسٹ کرتی ہے، اور پھر اس کی بیس پہ ہی ہر بچے کے لیے سملر لیول پر پوائنٹس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جتنے انہوں نے اٹیمپٹ کیے ہیں۔ رائٹ، علی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا نام ہر جگہ پر جا کر بنا لیتے ہیں، جبکہ شکایات کی جاتی ہیں کہ اسکولوں میں اتنے مواقع موجود نہیں ہیں، انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں کس طرح سے جگہ بنا پاتے ہیں، اور نہ صرف جگہ بنا پاتے ہیں بلکہ میڈلز بھی جیت کر آتے ہیں؟ کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ آئی تھنک میرے خیال میں پاکستانی جو عوام ہے اور پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بہت ذہین ہیں۔ جو مین ایشو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو بچے ان اپرچونیٹیز کو فائنڈ کر لیتے ہیں، وہ آگے پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے ایوارڈز اور اچیومنٹس حاصل کرتے ہیں۔ جو بچے یہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ عام لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ذہین نہیں ہوتے، ان کو صرف اپرچونیٹیز نہیں ملی ہوتی۔ رائٹ، اچھا دانیال، کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کی کمپٹیشنز میں، انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں انڈیویجولی تو ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی ایفرٹ ہوتی ہے، وہ خود سے بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنی ٹیم کو، جو اسکولز یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے اسٹوڈنٹس کا جو نام ہے وہاں پر بھیجیں، یا انہیں نامینیٹ کرائیں، یا پھر اس حوالے سے ایٹ لیسٹ انہیں گائیڈ کریں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کمپٹیشنز اور اپرچونیٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اسی سے آپ کی بہت ساری آپ کی بہت زیادہ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، جیسے اولمپیاڈز جو ہیں، یہ ان سے آپ کی پرابلم سالونگ بہت ڈیولپ ہوتی ہے، صرف فزکس میں نہیں بلکہ اور فیلڈز میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکولز، انسٹیٹیوشنز، ٹیچرز، مینٹرز، ان سب کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو ہماری پارٹیسپیشن ہے۔ فار ایگزامپل، وہ ECC اور پیاس یونیورسٹی کی تھرو NSTC پروگرام جو پچھلے تقریباً 20 سال سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہو پائی، اور ان کے سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہو پائی۔ یہ انہوں نے ہمارے ٹریننگ کیمپس ہوسٹ کیے تھے، ہمیں فنڈ کیے تھے پورا ہمارا ٹریول اور سارے کیمپس، اور اس کی وجہ سے ہی ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم ملا جس پہ ہم ایکسیل کر پائے۔
اور یہ صرف انٹرنیشنل اسٹیج پہ نہیں ہمیں ملا، یہ ہمیں ایکچولی نیشنل لیول پہ بھی ملا ہے، اور ہمارے ایون اسکولز بھی سپورٹ کرتے رہے کافیوں کے. تو میرا خیال ہے وداؤٹ اے مینٹر آپ یو کین گو ویری فار، لیکن یہ جو آپ کا مینٹر اینڈ ٹیچرز یہ آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. رائٹ. علی آپ بتائیے گا کہ فزکس کی کس جہت میں یہ تھا، یا تمام جہتوں کے درمیان جو ہے آپ سے سوالات پوچھے گئے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہمارے انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں کوئی خاص ڈومین نہیں ہوتی، اس کا سلیبس بالکل بیسک سے سٹارٹ ہو کے ایڈوانس تک جاتا ہے، اور اسی طرح فزکس کی بھی کوئی ڈومین اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی. یہ میکینکس، الیکٹریسٹی، میگنیٹزم، تھرموڈائنمکس، فلوئڈ، اور ہر کسی کی ہر فیلڈ میں سے کچھ سوال آ سکتے ہیں. ہر سال ڈفرینٹ موضوع کے اوپر سوال آتے ہیں. اس سال ہمارا تھرموڈائنمکس، آپٹکس، فلوئڈ اور میکینکس کے اوپر پرابلم آئی تھی. کافی ڈیفیکلٹ تھی، پرابلم سالونگ کو ٹیسٹ کر رہی تھی. تو آئی تھنک فزکس جو مین ہے ان جنرل، اس میں ہمارے کمپٹیشن میں فزکس ہوتی ہے، اس میں خاص کوئی ڈومین سیٹ نہیں ہوتی. رائٹ. اچھا دانیال، کوئی اسپیسیفک کوالٹیز ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے اس طرح کے اولمپیاڈز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے سب سے جو امپورٹنٹ کوالٹی ہے وہ ہے کہ شوق ہونا چاہیے آپ کو فزکس کے لیے، یا اور بھی اولمپیاڈز ہوتے ہیں جیسے بایولوجی، میتھمیٹکس، کیمسٹری. آپ کو سب سے اوپر ان سبجیکٹس میں شوق ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے پورا پروسیس اور ساری اس کی تیاری جو ہے آپ اس میں دلچسپی حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں ایکسل کر پائیں گے. اب جو ہم پوری ٹیم تھی، ہمیں بہت شوق تھا فزکس میں، اسی لیے ہم نے بہت زیادہ اس پہ ٹائم لگایا اسکول سے باہر، تاکہ ہم پڑھ پائیں ایف ایس سی اور بورڈ کے لیول کے آگے. تو میرا خیال ہے شوق ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن. علی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی طرح یہ میڈل جیتنا چاہتے ہیں، اولمپیاڈ میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک میں جن لوگوں سے بات کرتا ہوں، کافی ذہین لوگوں سے، ان کا یہی ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ موقع نہیں مل سکا انہیں، اور وہ بھی چاہتے تھے، کیونکہ ہر انسان میں ہر پاکستانی میں کہ دل میں ہوتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور ایک اچیومنٹ لیں، اور کافی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کو کہ موقع نہیں ملتا. تو میرے خیال میں ہمیں موقع خود تلاش کرنے چاہیے، اور اگر کوئی موقع ان سے مس ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آگے اور موقع ڈھونڈنے چاہیے. ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے کمپٹیشنز یونیورسٹی لیول پہ بھی ہوتے ہیں، جونیئر لیول پہ بھی ہوتے ہیں. سارے ہماری اکیڈیمک کیریئر میں اس طرح کے کافی موقع آتے ہیں جس میں ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کی اور اپرچونیٹیز ڈھونڈ کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. علی حمدان اور دانیال شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.